BBC ریڈیو 3 کی خصوصی سیریز سنہرا اسلامی دور کی اس قسط میں مورخ جوناتھن بلوم بتا رہے ہیں کہ کیسے اسلامی دانشوروں اور مفکروں نے اپنے یورپی ہم عصروں سے بہت پہلے کاغذ کے استعمال کو عام کیا۔ BBC اردو نے ریڈیو پر نشر ہونے والی اس سیریز کا ترجمہ کیا ہے۔ آپ BBC اردو کا پوڈ کاسٹ سن رہے ہیں اور میں ہوں ناتیہ سلیمان۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہر بار جب آپ رم سے کاغذ نکال کر کمپیوٹر پرنٹر میں ڈالتے ہیں تو اس ایک عمل کے دوران ایک اعتبار سے آپ خطاطی یا لکھائی کی لگ بھگ 2000 سال پر محیط تاریخ کا سفر طے کر لیتے ہیں۔ کاغذ 2000 سال سے زیادہ عرصہ پہلے چین میں ایجاد ہوا تھا، لیکن کاغذ کے لیے مستعمل انگریزی زبان کا لفظ پیپر فرانسیسی، جرمن اور ہسپانوی زبانوں کی طرح مصر میں پائے جانے والے ایک آبی پودے یا سرکنڈے کی یونانی اور لاطینی نام پپائرس سے نکلا ہے۔ اس کے علاوہ قدیم لوگ، خاص طور پر عبرانی زبان بولنے والے، لکھنے کے لیے جانوروں کی کھالیں استعمال کرتے تھے۔ قرون وسطی میں لکھائی کے لیے کھالوں سے بنی اس چیز نے، جسے انگریزی زبان میں پارچمنٹ کہتے ہیں، کتابیں لکھنے کے لیے پپائرس کی جگہ لے لی۔ لفظ رم کا ذکر، جس سے اب مراد 500 صفحات کا ایک پیکٹ ہوتا ہے، ہمیں ایک بالکل مختلف سمت میں لے جاتا ہے، کیونکہ یہ عربی زبان کے لفظ رزمہ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے گٹھی۔ کاغذ سیلولوز فائبر سے بنتا ہے، جو اکثر درختوں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ چین میں جنہوں نے کاغذ ایجاد کیا وہ گرم آب و ہوا والے خطے میں رہتے تھے اور مختلف پودوں اور جھاڑیوں کی اندرونی چھال سے کاغذ بناتے تھے۔ اس ایجاد کے کچھ ہی عرصے کے بعد بدھ راہبوں اور تاجروں کے ذریعے کاغذ بنانے کا علم پڑوسی علاقوں جیسے کہ جاپان، کوریا اور وسطی ایشیا میں پہنچ گیا، جہاں لوگوں نے مقامی طور پر میسر مواد کو استعمال کرتے ہوئے کاغذ بنانا سیکھ لیا۔ وسطی ایشیا میں، جہاں وہ پودے دستیاب نہیں تھے جو چین میں موجود تھے، لوگوں نے پرانے کپڑوں، رسیوں، کپاس اور سن فلیکس جیسے مقامی پودوں سے سیلولوز فائبر حاصل کرنا شروع کر دیا۔ 7ویں اور 8ویں صدی میں جب مسلمان، جو اس وقت تک صرف پپائرس اور پارچمنٹ سے واقف تھے، وسطی ایشیا میں پہنچے اور انہوں نے پہلی بار کاغذ دیکھا تو انہیں احساس ہوا کہ اس سے تو بہت فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ 200 سال کے اندر اندر اسلامی تہذیب کے توسط سے کاغذ بنانے کا علم وسطی ایشیا سے ایران، عراق، شام، مصر، مراکش اور آخری میں سسلی اور ہسپانیہ کو ملا کر 5000 میل تک پھیل چکا تھا۔ صدیوں تک یورپ میں کاغذ کی ایجاد کے بارے میں بحث ہوتی رہی اور یہی سمجھا جاتا تھا کہ یہ پپائرس سے بنا ہے اور اسے قدیم مصریوں نے ایجاد کیا تھا، لیکن قرون وسطی کے مسلمانوں کو ہمیشہ سے معلوم تھا کہ کاغذ چین میں بنتا ہے۔ 11ویں صدی کے عرب مورخ الطالبی نے مختلف علاقوں کے لوگوں کی خصوصیات پر مبنی اپنی تصنیف میں لکھا تھا کہ کاغذ سمرقند کی خاص چیزوں میں سے ایک ہے اور یہ پپائرس اور پارچمنٹ کے مقابلے میں زیادہ نرم اور بہتر ہے اور اس پر لکھنا زیادہ آسان ہے۔ الطالبی کے مطابق سن 751 میں عربوں کے ساتھ جنگ طلاس میں قیدی بننے والے چینیوں کے ذریعے کاغذ بنانے کا طریقہ سمرقند تک پہنچا۔ انہوں نے لکھا کہ پھر کاغذ بڑے پیمانے پر بننے لگا اور اس کا عام استعمال شروع ہو گیا اور وہ سمرقند کے لوگوں کی اہم برآمدات میں شامل ہو گیا۔ اس کی اہمیت کا سب کو اندازہ تھا اور ہر جگہ لوگ اس کو استعمال کرنے لگے۔ حالانکہ ان قیدیوں کی کہانی کو کئی بار بیان کیا جا چکا ہے، لیکن الطالبی کے بیان کو منوعاً تسلیم کرنے میں احتیاط ضروری ہے۔ وسطی ایشیا میں مختلف مقامات سے کاغذ کے انتہائی پرانے نمونے ملے ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس خطے میں کاغذ مسلمانوں کی آمد یا جنگ طلاس سے بہت پہلے سے بنایا اور استعمال کیا جا رہا تھا۔ مثال کے طور پر 1900 میں ایک چینی بدھ راہب کو اتفاقاً شاہراہ ریشم پر ایک نخلستان کے غار میں کاغذ کے 30,000 سے زیادہ اسکرول ملے۔ یہ غار پہلی بار سن 366 میں استعمال ہوا اور پھر 10ویں صدی میں بند کر دیا گیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس میں ملنے والے کاغذات، جو بدھ اور داؤ مذہب، کنفیوشس کی تعلیمات، سرکاری دستاویزات، کاروباری معاہدوں، کیلنڈروں اور متفرق دستاویزات پر مشتمل ہیں اور کئی زبانوں میں لکھے گئے ہیں، اسی دور سے تعلق رکھتے ہیں۔ سن 1907 میں برطانوی مہم جو سر آلسٹائن کو اس غار سے مغرب میں ایک واچ ٹاور کے کھنڈرات سے 4 اور 6 صدی کے درمیان کے 5 خط اور کچھ دستاویزات ملی۔ ان میں سے ایک خط کپڑے میں لپٹا تھا اور اس پر سمرقند کا پتہ درج تھا، جو وہاں سے 2000 میل مغرب میں تھا۔
یہ خط بظاہر کسی گم ہو جانے والی ڈاک کا حصہ معلوم ہوتا تھا، اور یہ خط ثابت کرتا ہے کہ شاہراہ ریشم کے تاجر وسطی ایشیا کے علاقے میں اسلام کے آنے سے صدیوں قبل کاغذ کا استعمال کر رہے تھے۔ قرون وسطی کے فلسفی اور مورخ ابن خلدون کے مطابق وزیر الفضل بن یحییٰ نے 9ویں صدی کے اوائل میں اس وقت کاغذ بنانے کا طریقہ بغداد میں متعارف کروایا تھا جب پارچمنٹ کی کمی ہو گئی تھی، اور انہوں نے وسیع عباسی سلطنت کا انتظام چلانے کے لیے لکھائی کے لیے مواد چاہیے تھا۔ یہ وزیر ذاتی طور پر کاغذ کو متعارف کروانے کے لیے ذمہ دار تھے یا نہیں، اہم بات یہ ہے کہ ان کے خاندان کا تعلق بلخ سے تھا، جو اب شمالی افغانستان میں ہے اور جہاں کاغذ صدیوں سے بنتا اور استعمال ہوتا آ رہا ہوگا۔ ابن خلدون لکھتے ہیں کہ اس طرح حکومتی دستاویزات اور صنعت کے لیے کاغذ استعمال ہونا شروع ہو گیا۔ لوگوں نے اسے علمی کام کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا اور کاغذ بنانے کی صلاحیت میں بھی قابل قدر حد تک اضافہ ہو گیا۔ ابن خلدون نے افسر شاہی کے لیے کاغذ کی اہم خاصیت کا ذکر نہیں کیا، اور وہ تھی اس کی سیاحی جذب کرنے کی صلاحیت، جس کی وجہ سے پپائرس اور پارچمنٹ کے برعکس اس پر لکھے کو مٹانا مشکل تھا۔ کاغذ پر لکھی گئی تحریر زیادہ محفوظ تھی اور اس میں جعل سازی کا امکان کم تھا۔ 9ویں صدی میں کاغذ کی نئی دستیابی کی وجہ سے ادب، نیچرل سائنس سے لے کر مذہب تک حقیقتاً تمام مضامین میں تخلیقی کام کی بہار آ گئی۔ علماء نے کاغذ پر پیغمبر اسلام کی احادیث کو جمع کیا۔ 9ویں صدی کے آغاز میں عباسی خلیفہ المامون نے شاہی کتب خانے کو، جسے بیت الحکمہ کہا جاتا تھا، وسعت دی۔ دانشوروں اور لکھاریوں نے پپائرس اور پارچمنٹ پر لکھی یونانی دستاویز کا کاغذ پر عربی میں ترجمہ شروع کیا اور انہیں پھر کتابوں کی صورت میں جلد کیا گیا۔ بغداد میں کاغذ بنانا اور اسٹیشنری کا کام جلد ہی اہم کاروبار بن گیا۔ بغداد میں 10ویں صدی میں ایک مشہور اسٹیشنر اور لکھاری ابن ابی یعقوب تھے، جنہوں نے اپنی پروفیشنل معلومات کی بنیاد پر فہرست ترتیب دی، جو قرون وسطی کی کتابوں اور تصانیف کے بارے میں انسائکلوپیڈیا اور ایک خزانہ ہے۔ کاغذ کی نئی دستیابی سے پرانے موضوعات کو نئے انداز میں سمجھنے کے رواج نے بھی زور پکڑا۔ اسی زمانے میں جب اسلامی دنیا میں کاغذ تیزی سے پھیل رہا تھا، ہندسوں کا ہندو نظام، یعنی ہندو سسٹم آف ریکننگ ود ڈیسیمل پلیس ویلیو نیومرل، جنہیں ہم عربی ہندسے کہتے ہیں، انڈیا سے مغرب کی طرف پھیل رہا تھا۔ ہندو سسٹم سے پہلے باقی دنیا کی طرح اسلامی دنیا میں بھی لوگ حساب کتاب دماغ میں کیا کرتے تھے، اور اس دوران حاصل ہونے والی عارضی نتائج مٹی کے بورڈ پر لکھے جاتے تھے، جسے بار بار مٹایا جا سکتا تھا، یا انگلیوں کی پوزیشن سے مدد لیتے تھے، جسے فنگر ریکننگ بھی کہا جاتا ہے۔ ہندو ریکننگ کے بارے میں عربی زبان میں پہلا مینول سن 825 کے آس پاس محمد ابن موسیٰ الخوارزمی نے لکھا تھا۔ تاہم اس کے ایک صدی بعد ریاضی دان ابو الحسن احمد ابن ابراہیم اقلیدسی سن 952 میں دمشق میں اپنے ایک مقالے میں انڈین اسکیم میں تبدیلی لے کر آئے۔ یہ تبدیلی کاغذ اور سیاہی کے استعمال کو مد نظر رکھتے ہوئے کی گئی تھی۔ اقلیدسی کی اسکیم میں کاغذ کی وجہ سے ہندسوں کو مٹانا یا ہٹانا ممکن نہیں تھا، لیکن حساب کتاب میں بہت زیادہ آسانیاں اور لچک پیدا کرتی تھی۔ ویٹیکن لائبریری میں موجود مسیحی پادریوں کی تعلیمات پر مبنی یونانی زبان میں ایک دستاویز عرب کاغذ پر لکھی گئی، جو سب سے پرانی دستاویز ہے۔ دمشق میں غالباً 800 کے آس پاس لکھی گئی یہ دستاویز ثابت کرتی ہے کہ صرف بغداد کے مسلمان بیوروکریٹ ہی کاغذ استعمال نہیں کر رہے تھے، بلکہ شام میں مسلمان حکومت میں رہنے والے مسیحی بھی اسے استعمال کر رہے تھے۔ شام میں مسیحیوں کی اس کمیونٹی کا اس دور میں ترجمہ کرنے کے اہم منصوبوں میں اہم کردار تھا۔ قاہرہ میں یہودی کتابوں، بلوں، ریکارڈ رکھنے اور کاروباری دستاویزات کے لیے کاغذ استعمال کر رہے تھے، جن میں زیادہ تر سنیگوگ کے اسٹور روم میں، جسے گنیزہ کہا جاتا ہے، صدیوں تک محفوظ رہیں۔ کاغذ کا ایک اور پرانا ٹکڑا ثابت کرتا ہے کہ کاغذ کی آمد نے نئے طرز کے ادب کی نقل اور ترویج کی حوصلہ افزائی کی۔ مصر سے ملنے کے بعد اب شکاگو کے اورینٹل انسٹیٹیوٹ میں موجود اس ٹکڑے پر الف لیلا کی اب تک کی سب سے پرانی کاپی کا عنوان اور اس کی شروعات موجود ہے۔ عربی زبان میں نقل کی گئی کاغذ کی سب سے پرانی کتاب جو اب تک محفوظ ہے، وہ ابو عبید القاسم ابن سلام کا کام ہے، جس میں انہوں نے پیغمبر اسلام کی احادیث میں غیر معمولی اصطلاحات کو جمع کیا۔ ہالینڈ کی یونیورسٹی لیڈن کی لائبریری میں محفوظ اس نسخے کی تاریخ نومبر یا دسمبر سن 866 ہے۔
یہ نسخہ ثابت کرتا ہے کہ اسلامی دنیا میں کاغذ 9ویں صدی میں صرف اسلامی نہیں بلکہ یہودی اور مسیحی مذہبی اور سیکولر تحریروں کے لیے بھی استعمال ہو رہا تھا۔ ایرانی سیاح ناصر خسرو، جنہوں نے سن 1030 اور 1040 کی دہائی میں قاہرہ کا سفر کیا، بتاتے ہیں کہ پرانے قاہرہ میں سبزی فروش دکاندار بک جانے والا سامان کاغذ میں لپیٹ کر دیتے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کاغذ اب بہت سستا ہو چکا تھا۔ استعمال شدہ کاغذ کو نیا کاغذ بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ یورپیوں نے سن 1000 کے آس پاس کاغذ کا پہلی بار استعمال شروع کیا اور مسلمانوں کی طرف سے ہسپانیہ میں کاغذ کی پہلی مل قائم کیے جانے کے بعد یورپیوں نے اٹلی میں سے بنانا شروع کیا۔ 14ویں صدی کے اختتام پر جرمن آلمن شٹومر نے، جو اٹلی کی کاغذ کی ملیں دیکھ چکے تھے، ایلپس کے پہاڑی سلسلے کے شمال میں نیورمبرگ میں کاغذ کی پہلی مل لگائی۔ شٹومر کی مل جیسی ملوں کے بغیر 15ویں صدی میں یوہان گیٹنبرگ کے پرنٹنگ پریس سے شروع ہونے والا ثقافتی انقلاب ممکن نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ ان پرنٹنگ پریسوں میں کاغذوں کے رم استعمال ہوتے تھے اور شاید بہت کم لوگوں کو اندازہ تھا کہ وہ رم آ کہاں سے رہے تھے۔ اس کے بعد سے ہماری کاغذ کی طلب کبھی کم نہیں ہوئی، اور جیسے جیسے ہم اس کا نیا استعمال اور بنانے کے نئے طریقے سیکھ رہے ہیں، ہمیں چین سے مغرب تک کاغذ کے رم پہنچانے میں اسلام کے سنہرے دور کے مرکزی کردار کو نہیں بھولنا چاہیے۔